الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائی اللہ تعالیٰ نے تین عالم بنائے. ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. ابھی ہم لوگ عالم دنیا میں ہیں اور پھر جس کا انتقال ہوتا ہے مرنے کے بعد آدمی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. یہ ایک الگ زندگی ہے. اور پھر قیامت آئے گی، اس کے بعد ایک پھر اور عالم جسے کہتے ہیں عالم آخرت. وہ دائمی ہوگا عالم، ہمیشہ کے لیے وہ عالم ہوگا. عالم دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، عالم برزخ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور اخیر میں عالم آخرت. اس پر جا کر پھر اللہ تعالی نیک لوگوں کو، اہل ایمان کو جنت کا داخلہ دیں گے اور جو لوگ نافرمان ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے ان کے لیے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے گناہوں کا توبہ نہیں کی، ان کو بھی ایک وقت کے لیے جہنم میں دوزخ میں پہنچایا جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ روزانہ جو گناہ کرتے ہیں اس کی توبہ روزانہ ہونی چاہیے. گناہ تو ہم لوگ کیش میں کرتے ہیں اور توبہ ہم لوگ ادھار پر چھوڑ دیتے ہیں، آگے چل کر بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں. جوانی میں گناہ کرتا رہا، اس امید پر کہ بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی مہلت نہیں دیتی، بڑھاپا آنے سے پہلے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے گناہ نقد ہوگا تو توبہ بھی نقد ہوگی.
اللہ والے فرماتے ہیں اے الہ العالمین میں روز گناہ کرتا ہوں تو روز معاف کر دیتا ہے. اے اللہ میں روز گناہ کرتا ہوں تو روز معاف کر دیتا ہے. میں عادت سے مجبور ہوں تو رحمت سے مشغول ہے. اب تو گناہوں کے عادی ہو گئے. اللہ کی رحمت ہمیں اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. بعض مرتبہ آدمی بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ دیکھو میری تو پکڑ بھی نہیں ہو رہی, میں تو مزے سے زندگی گزار رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ گنہگار کو گناہوں پر مہلت دیتے ہیں, رسی میں ڈھیل چھوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں. آج بھی توبہ کرے گا, کل کرے گا, کل نہیں کرے گا, پرسوں کرے گا. اس لیے فرماتے کہ انسان کے ساتھ جو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, معزز لکھنے والے فرشتے تمہارے ہر نقل و حرکت کو نوٹ کرتے ہیں, لکھتے ہیں. اب اس میں آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی والے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں کہ آج اس نے یہ نیکی کی, فجر کی نماز پڑھی, اشراق پڑھی, چاش پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, ذکر و اذکار کیا, تسبیحات پڑھی, سب نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ اس کو فوراً نوٹ نہیں کرتا ہے. کہا جاتا ہے اللہ کے بندے توبہ کر لے, ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ پھر کہا جاتا ہے اللہ کے بندے توبہ کر لے. اس کو ڈھیل دیتے, مہلت دیتے. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے, رجسٹر میں لکھنا نہ پڑے. لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر فرشتے اس کو رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ فلاں گناہ کیا. عقل مند انسان وہ ہے روزانہ گناہ ہوتے ہیں, اس کی روزانہ توبہ. اس لیے اللہ والے بتاتے ہیں کہ روزانہ رات میں جب ہم لوگ بستر پر جائیں, افضل تو یہ ہے کہ وضو کریں, وضو کی حالت میں بستر پر جائیں اور چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں, گردن جھکا کر آنکھیں بند مراقبہ کر لیں. اور دن بھر کے جتنے بھی گناہ ہوئے سوچیں کہ آج میں نے کون کون سے گناہ کیے. جو جو گناہ ہوئے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگی, توبہ کریں, اور نیکیاں ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو اپنا حساب کلیئر ہو جائے پھر سونے کو بھی مزہ آئے. کہتے ہیں نا کہ ہم میرا حساب کمپلیٹ ہو گیا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمارے گناہوں کا حساب بھی ہو جائے, نیکیوں کا حساب بھی ہو جائے, پھر آدمی سوتا ہے تو کوئی حل نہیں. ورنہ سر پر گناہ دے کر سوتا ہے, اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ عالم دنیا میں, یہ دنیا کی زندگی. اب دنیا کی زندگی آدمی کیسے گزارے گا؟ اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا, اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا. تو اس عالم دنیا کے اعمال ہیں وہ ہمیں عالم آخرت میں کام آنے والے. یہ نیکیاں وہاں کام دیں. جیسے کہ دنیا میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جوانی میں محنت کرو, جوانی میں خوب بیلنس جمع کرو, پیسے جمع کرو, پراپرٹی بناؤ. کیوں بھائی؟ بڑھاپے میں آرام
سے مزے کریں گے، آرام کی زندگی گزرے گی کہ چلو جوانی میں خوب محنت کر لی، کما لیا، تھوڑا پھر میں اب آرام سے زندگی گزرے گی، کوئی فکر نہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ تو جس نے اپنی جوانی کو محنت میں لگایا وہ اپنے بڑھاپے میں آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان والا دنیا کی زندگی محنت میں، مجاہدے میں، اعمال صالحہ میں گزارے گا، اس کی آخرت کی زندگی آرام والی ہونے والی، وہاں اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے خوب اعمال صالحہ لے کر آئے، خوب نیکیاں جمع کر کے آئے۔ تو دنیا کے پیچھے آدمی محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو نہ ہونے کے درجے میں۔ اللہ والے جو ہیں یہی سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا عارضی زندگی ہے، ہم آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنے بنے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ، اب بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس سب چیزوں کی فراوانی، ساری نعمتیں اس کو میسر ہوتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایک اشارے پر اس کی خدمت کے لیے، اس کے کام کاج کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے محل میں تھے، رات کی تاریکی میں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محل کی چھت پر کسی آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا اور اس کو پکڑ کر پوچھنے لگے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیریوں میں تو محل کی چھت پر کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر اونٹ گم ہوا ہے تو جا کر اس کو جنگل میں تلاش کر، وہاں تجھے اونٹ ملے گا۔ یہ محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا یہ تو بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو اس محل میں رہ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں بیوقوف ہوں تو مجھ سے بڑے بیوقوف ہوں، اس محل کے عیش و آرام میں، یہاں کی نعمتوں میں رہ کر تو اللہ کو تلاش کرتے ہو، اللہ ملنے والا ہے۔ بس اس آدمی کی یہ بات دل پر اثر کر گئی اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بادشاہ چھوڑ دی، سب چیزوں کو ٹھوکر لگا دی اور اللہ کی یاد میں لگ گئے۔ یہ چیز آسان نہیں ہوتی سب کے لیے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، وہی یہ چیز کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ بھائی گھر بار چھوڑ دو، بیوی بچے کو چھوڑ دو، جنگل میں نکل جاؤ، نہیں، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی رہنا ہے، اور پھر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ایک شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال انسان کے سائے کی طرح ہے، سایہ جس کو ہم لوگ پرچھایا کہتے ہیں، اس سائے کی طرح ہے کہ آدمی اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑے گا، جتنا بھاگے گا، وہ اپنے اس سائے کو کبھی پکڑ نہیں سکتا۔ وہ
جتنا سائے کو پکڑنے جائے گا وہ سایہ اتنا اس سے اور آگے بھاگتا چلا جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جس بندہ اس سائے سے منہ موڑ کر خلاف سمت میں دوڑے گا تو وہ سایہ پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. پہلے وہ سائے کے پیچھے بھاگتا تھا، سایہ دور چلا جاتا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا. اب اس نے سائے سے منہ موڑ لیا اور الٹا بھاگنے لگا، اب سایہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا تم سے اور دور چلی جائے گی، کبھی ہاتھ میں نہیں آنے گا. اور جس دن تم نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا تو اس دن سے وہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا دین کا کام لیا. مجدد وقت اور آنے والے مریدین سالکین کی بہترین اصلاح فرمایا. جہاں حضرت کی خانقاہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے میں وہاں جا کر آیا، وہاں حضرت کی خانقاہ ہے، ساتھ میں مدرسہ بھی چلتا تھا. خانقاہ میں تو حضرت کے مریدین آتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اور ساتھ میں مدرسہ بھی تھا. جو حضرت کے مریدین ہوتے، تعلق والے ہوتے دنیا بھر میں، تو مدرسے کے لیے وہ حضرات چندہ بھی دیتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے. حضرت یہ خانقاہ کے اندر جو مدرسہ چلتا ہے ان بچوں کے لیے پیسے. اس زمانے میں جو دور ہوتے تھے منی آرڈر کا سسٹم، پوسٹ سے منی آرڈر سے پیسے بھیجے جاتے ہیں. ابھی تعلق والے شخص نے حضرت کو 200 روپے کا منی آرڈر کیا. اس زمانے میں 200 روپے یعنی بہت زیادہ تھا، آج کے 2 لاکھ سمجھو. موجودہ زمانے کے 2 لاکھ روپے اس وقت کے 200 روپے. تو ایک صاحب نے منی آرڈر کیا، 200 روپے بھیجے، حضرت کو منی آرڈر پہنچا اور حضرت کو اس نے لکھا تھا کہ حضرت پچھلی مرتبہ میں نے 200 روپے مدرسے کے لیے بھیجے تھے، اس کی ریسیٹ، اس کی سلپ مجھے نہیں ملی ہے. اس مرتبہ میں یہ 200 روپے بھیج رہا ہوں، اس کی سلپ اور ریسیٹ آپ ضرور بھیجیں گے. اگر اس مرتبہ مجھے وہ سلپ ریسیٹ نہیں ملی تو آئندہ سال سے میں مدرسے کو پیسے دینا بند کر دوں گا. اب حضرت تو بڑے اصولی آدمی، پوری دنیا مل کر بھی ان کو جھکا نہیں سکتی. یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت تھانوی. حضرت تھانوی نے اسی منی آرڈر کے پیچھے جواب لکھا، فرمائے کہ تم نے اگلے سال یعنی آئندہ سال سے پیسے دینے کا بند کرنا، انہوں نے لکھا تھا تم اگلے سال سے پیسے بند کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم اس سال سے آپ کے پیسے لینا بند کر دیں. تم نے تو اگلے سال سے دینے کے لیے منع کیا کہ اگلے سال سے نہیں بھیجوں گا، لیکن ہم نے اسی سال سے تمہارے پیسے لینا بند کر دیا. وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. اس زمانے میں ایک شخص نے 1 لاکھ روپے حضرت کو بھیجو، حضرت کو 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا اور لکھا تھا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ 6 دن کے بعد میں آپ کے خانقاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. تو حضرت نے محسوس کر لیا کہ یہ 1 لاکھ روپے دے کر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، تو حضرت نے اس کے 1 لاکھ روپے منی آرڈر واپس کر دیا. اس نے واپس خط بھیجا کہ حضرت اس زمانے میں آپ کو ایسا کوئی مرید نہیں ملے گا کہ جو آپ کو 1 لاکھ روپے کا ہدیہ دے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں 1 لاکھ روپے دینے والا مرید نہیں ملے گا تو تجھے بھی ایسا شیخ نہیں ملے گا جو تیرے 1 لاکھ روپے کو ٹھوکر مارے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں دنیا نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں بھی
دنیا کی حقیقت سمجھا دے، آخرت کا استحضار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔